معزز ناظرین، ڈاکٹر غلام جیلانی برصغیر کا عظیم دماغ تھے۔ یہ 1901 میں اٹک میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامی اور مغربی دونوں تعلیمات حاصل کیں۔ آپ کے تھیسس کو آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی نے قبولیت بخشی۔ اسلام پر ریسرچ شروع کی اور 1949 میں پاکستان کے قیام کے 2 ہی سال بعد دو اسلام کے نام سے کتاب لکھی اور پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کتاب نہیں بلکہ عالمی انقلاب تھا۔ دوستو، ڈاکٹر غلام جیلانی اور ان کے دور کا پاکستان کتنا بالغ تھا، یہ جاننے کے لیے دو اسلام کا ابتدائیہ ملاحظہ کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے دانشوروں اور مسلم اسکالرز کی باتیں صرف ماضی میں ہی لکھی اور بیان کی جا سکتی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 1918 کا ذکر ہے۔ میں والد صاحب کے ساتھ امرتسر گیا۔ ایک بڑے بازار میں گئے تو بازار کے اس سرے سے اس سرے تک کسی مسلمان کی کوئی دکان نظر نہ آئی، مگر مسلمان ضرور نظر آئے۔ کوئی بوجھ اٹھا رہا تھا، کوئی سامان لاد رہا تھا اور کوئی بھیک مانگ رہا تھا۔ واپسی پر جب ہم راولپنڈی کے ایک بازار سے گزرے تو وہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ پورے بازار میں سکھوں کی دکانیں تھیں اور مسلمان مشقت کر رہا تھا۔ غیر مسلم ٹانگوں میں جا رہے تھے، جبکہ مسلمان 2.5 من کے بوجھ کے نیچے دبا مشکل سے قدم اٹھا رہا تھا۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا، کیا مسلمان ہر جگہ ایسے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو والد صاحب نے کہا، ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مسلمان کو بھی ہندو کی طرح ایک سر اور 2 ہاتھ عطا کیے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ سکھ تو زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے اور مسلمان ہر جگہ حیوان سے بدتر زندگی گزار رہا ہے؟ والد صاحب نے کہا کہ یہ دنیا مردار سے زیادہ نجس ہے اور اس کے متلاشی کتوں سے زیادہ ناپاک ہے۔ اللہ نے یہ مردار ہندوؤں کے حوالے کر دیا ہے اور جنت ہمیں دے دی ہے۔ کہو کون فائدے میں رہا، ہم یا وہ؟ میں بولا، اگر دنیا واقعی مردار ہے پھر آپ تجارت کیوں کرتے ہیں اور مال تجارت خریدنے کے لیے اٹک سے امرتسر کیوں آئے؟ ایک طرف دنیاوی ساز و سامان خرید کر منافع کمانا اور دوسری طرف اسے مردار کہنا عجیب منطق ہے۔ والد نے کہا کہ جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ ایک احادیث کا ترجمہ ہے۔ احادیث کا نام سن کر میں خاموش ہو گیا۔ گاؤں واپس آ کر مسجد کے امام سے یہی سوال کیا تو اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میرے اندر اس معمے کو حل کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ میں مسلسل 14 برس تک حصول علم کے لیے مختلف علماء اور صوفیہ کرام کے پاس رہا۔ ایک لمبے عرصے تعلیم لینے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اسلام رائج کا محاصل یہ ہے کہ توحید کا اقرار کرو، زکوٰۃ، روزہ، حج کی بجا آوری، جمعرات، چہلم اور 11ویں وغیرہ کو باقاعدگی سے ادا کرنا، اللہ کے ذکر کو سب سے بڑا عمل جاننا، حق ہو کے ورد کرنا، مرشد کی بیعت کرنا، مرادیں مانگنا، مزاروں پر سجدے کرنا، سڑکوں اور بازاروں میں سب کے سامنے ڈھیلا کرنا، تعویذوں کو مشکل کشا سمجھنا، کسی بیماری سے نجات کے لیے مولوی صاحب کی دعوت کرنا، غیر مسلموں کو ناپاک اور نجس سمجھنا، سائنسی علوم کو کفر خیال کرنا، غور و فکر کو گناہ قرار دینا اور صرف کلمہ پڑھ کر جنت میں پہنچ جانا۔ ڈاکٹر صاحب مزید فرماتے ہیں کہ جب میں علماء کرام کے فیض سے اسلامی تعلیمات پر پوری طرح حاوی ہو گیا تو یہ حقیقت واضح ہوئی کہ خدا ہمارا، رسول ہمارا، فرشتے ہمارے، جنت ہماری، حوریں ہماری، زمین ہماری، آسمان ہمارا، تمام انبیاء ہمارے، الغرض کے سب کچھ کے مالک ہم ہیں اور باقی قومیں اس دنیا میں جھاگ مارنے آئی ہیں۔ ان کی دولت اور عیش محض چند روزہ ہے، وہ بہت جلد جہنم میں اوندے منہ پھینک دیے جائیں گے اور ہم سرمدی بہاروں میں جنت کے مزے لوٹیں گے۔ میں نے مزید ریسرچ کی، اقوام کی تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی 128 سلطنتیں مٹ چکی ہیں۔ حیرت ہوئی کہ جب اللہ ہمارا اور صرف ہمارا تھا تو اس نے خلافت عباسیہ کا وارث ہلاکو جیسے کافر کو کیوں بنایا؟ اسلامی یورپ کے ہسپانوی تخت پر حسائیوں کو کیوں بٹھایا؟ مغل سلطنت کا تاج انگریزوں کے سر کیوں رکھا؟ مشرقی، وسطی اور جنوبی یورپ سے ہمارے آثار کیوں ختم ہو گئے؟ اٹلی، اسپین اور پرتگال سے ہمیں کیوں نکالا گیا؟ میں نے اس مسئلے پر 5 سال تک غور و فکر کیا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ میں نے ایک دن فجر کے وقت قرآن کھولا اور پہلی آیت جو سامنے آئی وہ یہ تھی، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی اقوام کو تباہ کر دیا؟ ہم نے ان کو وہ شان عطا کی تھی جو تمہیں نصیب نہ ہوئی، اور ان کے باغات میں شفاف پانی کی نہریں بہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے ہماری راہیں چھوڑیں تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے قرآن میں جا بجا یہ لکھا دیکھا کہ یہ دنیا دارالامر ہے، یہاں عمل سے بیڑے پار ہوتے ہیں، ہر عمل کی جزا اور سزا مقرر ہے
انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ القرآن۔ میں پورا قرآن پڑھ گیا اور کہیں بھی صرف دعا یا تعویذ کا کوئی صلہ نہ دیکھا۔ یہاں میرے کانوں نے صرف تلوار کی چھنکار سنی اور میری آنکھوں نے غازیوں کے وہ گروہ دیکھے جو شہادت کے لیے جنگ میں کود رہے تھے۔ آج مسلمان صرف اسی لیے رسوا ہے کیونکہ اس نے قرآن والے اسلام کو چھوڑ دیا ہے جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے، اور دوسرے اسلام کو پکڑے بیٹھا ہے جس کی تبلیغ ہمارے 80 لاکھ ملا اپنا پورا زور لگا کر رہے ہیں۔